أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ٹرسٹ، سیٹسفیکشن اینڈ لو۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تین چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن جس ہستی کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ایک ہے۔ وہ ہستی بہت عظیم، مقدس، ہمارے لیے قابل احترام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے تین واقعات کا ہم یہاں پہ حوالہ دیں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری گفتگو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہو ہماری اصلاح کریں۔ شکریہ۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے واقعات علماء کرام ہمیں سناتے ہیں اور ان سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے۔ ان میں سے ایک دو واقعات کا ہم یہاں پہ حوالہ دیں گے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ان کا ہے کہ انہوں نے بت پرستی کے خلاف بچپن سے بہت کام کیا اور بتوں کو توڑ دیا، اور ہتھوڑا جو ہے بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اس واقعے کی تفصیل ہمیں معلوم ہے۔ پھر اپنی والدہ سے ان کا بار بار سوال کرنا کہ رب کون ہے۔ تو یہ ان کا بچپن تھا۔ اس کے بعد جب بڑے ہوئے، پھر ہمیں دوسرا بڑا واقعہ ان کی زندگی کا جو ملتا ہے کہ ان کو وقت کا جو ایک کافر حکمران تھا، اس نے ان کو آگ میں پھینکنے کی سازش کی، تیاری کی، اور وہ اس نے اس پہ عمل بھی کیا۔ تو اس واقعے کا ہم یہاں پہ ابھی بات کریں گے۔ اور پھر ایک واقعہ ان کی زندگی کا ایسا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پہ اللہ پاک سے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کے سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے اللہ سے بات کی۔ تو ٹرسٹ کا لیول کیا تھا کہ ٹرسٹ کا لیول یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا تھا اس پہ ان کو بھروسہ تھا، یقین تھا۔ اللہ کے اطاعت میں ہر چیز، مطلب کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس پہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ ایک کامل بھروسہ نہیں تھا، ایسے کوئی بات ممکن نہیں تھی۔ ویسے بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو ایک طرف اتنا بھروسہ اللہ پاک پہ کہ جو معاملہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس پہ من و ان جو ہے نا تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اگر کہا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے بیوی اور شیرخوار بچے کو بیابان پہاڑوں میں چھوڑ کے آ جاؤ تو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بہت سارے رخ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا کامل یقین اور بھروسہ تھا ان کا۔ اچھا، اسی کے ساتھ جب پھر دوسری بات آتی ہے کہ جی اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ کو مجھے پہ یقین نہیں؟ تو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے آپ پہ یقین ہے، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، لیکن مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ تو اللہ پاک نے پھر وہ 4 پرندوں کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کو آپ ذبح کریں اور ان کے گوشت کو مکس کر دیں، 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھوا دیں، اور پرندوں کی جو چونچ ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور پھر پرندے کو آواز دیں۔ تو یہ مشہور واقعہ، ساری تفصیل ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اچھا، اور تیسرا ایک اسی طرح کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک دفعہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کے پاس جا کے اور لفظ اللہ آپ بولیں۔ تو فرشتے نے جا کے بولا، بڑی اچھی آواز میں انہوں نے بولا اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک یہی خداؤں کا خدا ہے، اور اس نام کو سننے میں کتنی راحت، اطمینان، سکون مل رہا ہے۔ تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ جی آپ یہ نام دوبارہ لیں۔ تو فرشتے نے کہا جی دوبارہ تو میں نام لوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ دینا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آدھی بکریاں آپ کو دے دوں گا، ایک دفعہ اور آپ اللہ کا نام لیں۔ تو فرشتے نے دوبارہ اللہ کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ ایک دفعہ اور کہیں یہی۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا جو میرے پاس آدھی بکریاں بچ گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو فرشتے نے پھر کہا اللہ۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر مطالبہ کیا
کہ جی آپ ایک دفعہ اور اللہ کہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اب تو ساری بکریاں میرے پاس آ چکی ہیں، میری ہو چکی ہیں، میں لے چکا ہوں آپ سے، تو اب آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں تو آپ کے پاس آ گئی ساری، لیکن آپ کو ظاہر سی بات ہے بکریاں چرانے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے ہوگا، تو میں آپ کی جو ہے نا نوکری کر لوں گا، ملازمت کر لوں گا، لیکن یہ نام اتنا مجھے اس سے محبت ہے، اس سے میرا تعلق ہے، مجھے اتنا سکون مل رہا ہے یہ نام سن کے کہ آپ ایک دفعہ اور یہ نام لیں۔ تو فرشتے نے جو ہے نا پھر کہا اللہ، اور یہ ساری گفتگو جو ہے ہوئی۔ تو اللہ پاک نے پھر فرشتے کو کہا کہ اس میرے بندے کو کہو کہ یہ ساری جو بکریاں ہیں یہ بھی تیری ہیں، اور اللہ پاک نے خود کہا کہ میں بھی تیرا، تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا۔ تو یہ تین واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہیں جو عکاسی کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پہ کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا، کامل یقین تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اطمینان قلب کا مطالبہ انہوں نے کرنا، ان کی طرف سے ہونا کہ یا اللہ مجھے اطمینان قلب چاہیے، پرندوں والا واقعہ، اور پھر ان کو ذبح کر کے گوشت مکس کرنا، 4 پہاڑوں پہ رکھنا۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا اس کے بارے میں کہ اطمینان قلب۔ تو پہلی جو چیز تھی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آج کہ ٹرسٹ لیول، دوسری چیز سیٹسفیکشن لیول، اور تیسرا جو واقعہ ہم نے بتایا کہ بکریاں چرا رہے تھے اور فرشتے نے آگے اللہ کا نام لیا، اس کا تعلق ہے لو، یعنی کہ اللہ کی محبت۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 خوبیوں پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، ٹرسٹ، سیٹسفیکشن اور لو۔ تو اس واقعے سے ہم مطلب کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے، وہ اللہ پہ اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اور پھر اسی اللہ سے وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اطمینان قلب کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے مجھے آپ یہ دکھا دیں کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں، کیسے سب زندہ ہو جائیں گی سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے لیے کر دیا۔ اور یہ دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے ٹرسٹ اور سیٹسفیکشن، ایک طرف ٹرسٹ ہے، پھر اللہ سے سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ کر دیں میرے لیے، اور پھر ان 2 چیزوں کے باوجود اللہ سے محبت کا تعلق اتنا ہے کہ اپنا سب کچھ ایک نام سننے کے لیے، ایک لفظ سننے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ 3 تعلق جو ہیں ان کی پیروی میں ہم سب کلمہ گو، ہمارے لیے سب نبی برابر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، آخری نبی، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی صورت میں بھی۔ تو ہمارے لیے سب نبی برابر ہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ ہم کسی لا نفرق بین احدہم، اس طرح کی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے اگر میں نے آیت غلط پڑھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ جو واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم ٹرسٹ لیول بھی رکھیں اور سیٹسفیکشن کا اگر مطالبہ کر دیں وہ کوئی غلط نہیں ہے، سیٹسفیکشن کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک تیسری چیز جو اس واقعے کے اندر ہے کہ ایک محبت کا تعلق بھی ہو۔ یہ واقعہ تو اللہ اور اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں ہے، لیکن اس میں درس یہ ہے کہ ہم جس سے بھی جو تعلق رکھیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اشرف المخلوقات انسان، اللہ کے بندے، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، وہ کسی بھی عقیدے سے ہوں، وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، وہ انسان ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے ان سے یہ تینوں تعلق اسی طرح ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں سب کے ساتھ ایسے چلنا چاہیے جس سے محبت و امن و آشتی اس دنیا میں بڑھے، اس دنیا کا سکون بڑھے، اس دنیا میں ہر کوئی راحت اور خوشی کے ساتھ رہ سکے، آزادی سے رہ سکے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ اپنے اللہ سے حل کرے۔ ہمیں اپنی ذات کے لحاظ سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی ذات کے لحاظ سے یہ کرنا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ان کے بعد، اور کسی بھی صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہمارا ختم نبوت پہ یقین ہو گیا۔ اب جب ہم اپنی طرف سے ایک چیز پہ کامل اپنے ایک عقیدے پہ آ گئے، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس میں کوئی کمی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن اسی کا تقاضا ہے کہ ہم کسی سے بھی کسی بھی بنیاد پہ نفرت نہ کریں، اس کو ہم ایک محبت کے تعلق کے ساتھ اپنے ساتھ لنک اپ کریں، ضرورت پیش آئے تو سیٹسفیکشن لیول کو حاصل کیا جائے کہ اگر کسی موقع پہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں کہ ہمیں نہیں اطمینان ہو رہا، ہم ان سے مطلب معاملہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ سیٹسفائیڈ کریں، یہ آپ کی بات مناسب نہیں ہے، اور اسی طرح یہ کہ ہم ٹرسٹ پورا کریں۔ تو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس کے 3 چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں اصل میں، ٹرسٹ، سیٹسفیکشن اور لو۔ تو یہ اللہ اور بندے کا ایک تعلق ایسا ممکن ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے 3 واقعات لیے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، اور اسی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے کہ ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے ٹرسٹ لیول بھی ہونا چاہیے، اور سیٹسفیکشن لیول کے ہم لیے وہ ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم ان سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں،
اور ایک دلی لگاؤ، تعلق ہونا، محبت ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے لازمی نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد ہو، عورت ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی تعلق ہو، انجان ہو، کسی کو دیکھا نہیں، کسی کو جانا نہیں، کسی سے بات نہیں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں، اس شخص سے بھی دلی لگاؤ اس لیے رکھا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بندی ہے، ٹھیک ہے، کوئی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، ہمیں سب سے ایک دلی تعلق، دلی لگاؤ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو سب پیارے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں سب سے، اپنی مخلوقات سے۔ تو ہمیں بھی اس لیے سب سے محبت رکھنی چاہیے، سب سے ایک ہمارا دلی لگاؤ، دلی تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندی ہیں، اللہ کا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، اور کون اللہ کے کتنا قریب ہے ہمیں نہیں پتہ، اور کس کے تعلق کی وجہ سے ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہی آج کا ہمارا اس ویڈیو کا میسیج ہے۔ تو اگر ہمارا میسیج آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو ہماری اصلاح کریں، ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے، اور ہم آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل پہ اسی طرح کی اور ویڈیوز موجود ہیں جن میں ہم پازیٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پازیٹیوٹی اینڈ پیورٹی آر پریورٹی، یہ ہمارے چینل کا ایک طرح کا آپ سمجھ لیں لوگو بھی ہے کہ مثبت سوچ ہونی چاہیے اور خالص سوچ ہونی چاہیے، اور یہ سب سے بڑی پہلی ترجیح ہے کہ مثبت سوچ ہو اور خالص سوچ ہو، جس میں کہ ہم سب سے ایک جیسا اچھا تعلق رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ ہے ہمارے اس چینل کا مقصد۔ تو اسی کی طرف ہم آپ کو باقی ویڈیوز دیکھنے کی جو ہے نا دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں آپ کو، ہماری باقی ویڈیوز بھی دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔